موجودہ دور میں مسلمانوں کی اکثریت بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی، مسجد الاقصی کے مستقبل، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کے آنے کی پیشن گوئیوں سے غیر معمولی طور پر ناواقف ہیں۔ یہ عدم آگاہی، موضوعات کی پیچیدگی اور تاریخی اور دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آئیے ان موضوعات کی اہمیت اور تاریخی پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروایا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے، دوسرے حصے میں علماء جو کہ انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوتے، اور تیسرا حصہ جو سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا، وہاں تابوت سکینہ کو رکھا جاتا تھا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم و پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے پاس اللہ نے بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی اور یہ قوم اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو قتل کر دیتی۔ اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے بندر اور سور بنا دیا، لیکن یہ قوم گناہوں سے باز نہ آئی، تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ ہیکل سلیمانی 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں منہدم ہوا، جس کی اب ایک دیوار بچی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں یہ یہودی جا کر آہوزاری یا عبادت کرتے ہیں۔ ایک مقدس صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ بخت نصر نے 586 میں تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے پھینک دیا۔ بعد میں اسے اللہ کے حکم سے محفوظ مقام پر چھپا دیا گیا، جس کا آج تک کسی انسان کو علم نہیں۔ حال ہی میں انٹرنیٹ پر یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ اسرائیلی سرخ گائے کی قربانی دینے جا رہے ہیں، ایک روایت جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور یہودی مسجد الاقصی کی جگہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سے ضروری سمجھتے ہیں۔ سرخ گائے کی قربانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جاری ہے، 9 بار انجام دی گئی ہے اور اب 10ویں بار انجام دی جانے کی تیاری ہے۔ اس قربانی کا مقصد روایت کے مطابق تورات کے مقدس رسومات کی تجدید و تعظیم ہے۔ یہ قربانی کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ 2000 سال بعد انجام دی جا رہی اس قربانی کا مقصد ہیکل کی تعمیر میں استعمال ہونے والے آلات کو پاک کرنا ہے۔ کچھ لوگ اسے تورات کے مطابق آخری زمانے کی علامات میں سے ایک مانتے ہیں، جو کہ مختلف مذہبی پیشن گوئیوں کا آغاز بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس منصوبہ بندی کے تحت سرخ گائے کی قربانی مارچ سے جون تک کی جانے کی امید ہے، جس کے بعد اس کے جسم کے تمام حصوں کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے گا تاکہ وہ پانی پاکیزگی کے عمل میں استعمال ہو سکے۔ یہ قربانی جو زیتون کے پہاڑ پر انجام دی جائے گی، یہودیوں کے مسیحا دجال کے دور کی آمد کا استقبال کرے گی، جس کے بعد مسجد اقصی کی جگہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کی جائے گی۔ اس قربانی سے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بلانا چاہتے ہیں تاکہ ایک تو وہ ہیکل کی تعمیر کر سکیں اور تابوت سکینہ کو تلاش کر سکیں اور دنیا پر حکومت کر سکیں، اور اس کے لیے یہودی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور دنیا میں کتنی ہی تباہی کیوں نہ ہو جائے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب وہ معصوم لوگوں کی جانیں لے کر ایسا ہی کر رہے ہیں۔ دجال اس شخص یا موجود کا نام ہے جسے بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بڑے دشمنوں میں شمار کیا گیا ہے۔ دجال کا لفظ عبرانی زبان اور یہودیت میں خدا کے دشمن کو کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق دجال کا ظاہر ہونا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال کے ظاہری خدوخال احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھ پیشانی کے درمیان ایک ستارے کی طرح چمکتی ہوگی اور اس کے اندر خون کا ایک داغ ہوگا، اور دجال سحر اور جادوگری میں مہارت رکھتا ہوگا۔ بعض احادیث کے بنا پر دجال کے خروج کو قیامت برپا ہونے کی نشانیوں سے پہلے قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہے جس کے مطابق دجال کا ذکر گزشتہ امتوں میں ہے، جبکہ اس کا وجود آئندہ زمانے میں ہوگا۔ احادیث کے مطابق دجال کا ظہور سختی اور قحط کے زمانے میں ہوگا، اور وہ ایک جماعت کو فریب دے کر اپنے ساتھ ملا لے گا۔ دجال کے خروج کی جگہ بعض احادیث کے مطابق اصفہان یا خراسان ذکر ہوئی ہے۔ احادیث میں آیا ہے دجال خدائی رتبہ رکھنے کا دعویٰ کرے گا،
وہ قتل و غارت اور فتنہ و فساد کا موجب بنے گا۔ اس کے سامنے ایک سیاہ پہاڑ ہوگا لیکن لوگ اسے روئی کا پہاڑ دیکھیں گے، اور اس کے پیچھے ایک سفید پہاڑ ہوگا جو جادو کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں بہتا ہوا پانی نظر آئے گا۔ وہ گرجدار آواز میں پکارے گا، اے میرے بندو، میں تمہارا عظیم مقام والا پروردگار ہوں۔ احادیث کے مطابق کوفہ یا بیت المقدس کے قریب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔ ایک اور نقل کے مطابق دجال شام میں ہلاک ہوگا۔